ایک بات پڑھ رہا تھا، قبرستان کے اندر ایک 10 سال کا بچہ بیٹھا، گلے کے اندر بستہ ڈالا، سکول کی وردی پہنی ہوئی، اور قبر پر بار بار ہاتھ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابا اٹھ، ابا اٹھ، استاد جی نے کہا ہے کل یا ابا کو لے کے آنا یا فیس لے کے آنا، اب بتا میں ابا کہاں سے لاؤں، فیس کہاں سے لاؤں۔ ساتھ والی قبر پر ایک بندہ بیٹھا موبائل پہ بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے باپ کے قبر کے لیے پھولوں کی چادر کا آرڈر دیا تھا، ابھی تک آئی کوئی نہیں۔ وہ قبر پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا نہ ابا ہے نہ فیس ہے، ابا میرے ساتھ چل میں گھر نہیں جاؤں گا۔ یقین جانو ساتھ والی قبر پر بیٹھے والے نے سنا اور اس نے فون پر کہہ دیا پھولوں کی چادر نہیں چاہیے، پھول تو میرے پاس بیٹھا ہے۔ اس نے جیب سے پھولوں کی چادر کے پیسے نکال دیے اور نکال کے اس یتیم کے ہاتھ میں دے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا۔ انہوں نے کہا بیٹے ابا نہیں آئے گا، ابا نے فیس بھجوا دی ہے، جا جا کے اپنی فیس کا انتظام کر۔ جام پور میں پتہ نہیں کتنے ایسے گھر ہوں گے جن کی ماؤں نے اسکول چھڑوا دیے، جن کی ماؤں نے قرآن کی تعلیم چھڑوا دی اور کہہ دیا بیٹے گزارا نہیں ہوتا، تیری تعلیم ایک طرف ہے لیکن بہنوں کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی قسم اس 10 سال کے بچے سے پوچھ ابا کہاں ہے جس نے موٹر سائیکل کے تیل میں اپنے ہاتھ کالے کر رکھے ہیں۔ اس 12 سال کے بچے سے پوچھ تیرا 12 سال کا اے سی کی ہوا سے نہیں نکلتا۔ اللہ کی قسم یہ سارا دن ٹریکٹر ٹرالی کی دکان پر مالک کی جھڑکیاں کھا رہا ہے، کبھی چائے لا رہا ہے، کبھی روڈ پہ جھاڑو دے کے پانی چھڑک رہا ہے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ، اے بیٹے تجھے یہاں تک کون سی نوبت لے کے آئی؟ وہ کہے گا بابو جو وردیاں پہن کے جا رہے ہیں ان کا ابا گھر میں موجود ہے، میرا ابا قبر میں موجود ہے، میں اس لیے یہاں کام کر رہا ہوں۔ یقین جانو میرے بابو کبھی ان کے لیے تو التزام کر کے دیکھ، رب کعبہ کی قسم ہے اپنوں کو تو فروٹ روزانہ کھلاتے ہو، کسی یتیم کی جھولی میں فروٹ ڈال کے دیکھ اللہ جنت کے میووں کا تیرے لیے انتظام کر دے گا۔ ہمارے حق مزاج بن گیا، آج جتنا ہوتا ہے اللہ کے آگے رو لو۔ ہمارے یہاں مزاج بن گیا، کسی کی 10 روپے کی بھی ولی صاحب مدد کرے نا دعا کرنا ہی دعا کرنا، یہ مر گئے دعا کے چکر کے اندر، بیڑا غرق کر لیا۔ انبیاء کے بعد سن لو، علماء مجمع بیٹھا علماء کا، انبیاء علیہ السلام کے بعد جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ ماں باپ کی دعائیں، لیتا ہی کوئی نہیں ان سے دعائیں۔ ماں باپ سے دعا لینے کا وہ لوگوں کا مزاج ہی ختم ہو گیا، جس کے کپڑے اترے دیکھے پیچھے لگ گئے، نمبر بھی دو اور دعائیں دو، لعنت ایسی زندگی کے اوپر۔ گھر میں ترس رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں تیرا بوڑھا باپ سفید بالوں والا جس کی وجہ سے میں پورے کنبے کو پال رہا ہوں، اس سے کوئی دعائیں نہیں لے رہا، مانگتا کوئی نہیں اس سے دعائیں، اسے دعاؤں کا کہتا کوئی نہیں۔ 10 روپے کی زکات دینی ہو دعا کرنا جی، عبد المجید صابری صاحب 200 روپے زکات کے آپ کے حصے میں دعا فرمانا، بچوں سے کہنا دعا، کیوں کہوں بچوں سے دعا کراؤ؟ ٹھیک ہے دعا ایک سنت عمل ہے، الدعاء مخ العبادہ، مغز عبادت کا، میں کیوں کرواؤں؟ نہ امید کو امید کی کرن دکھا دے، دعا خود بخود ہو جائے گی۔ بیوہ کی سر کی چادر اترے دیکھے اس کے سر پہ چادر ڈال دے، دعا خود بخود ہو جائے۔ یتیم کو روتا دیکھا اس کی جیب میں 10 روپے ڈال کے اسے ہنستا دیکھ، دعا خود بخود ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، 10,000 کی کسی نے زکات دینی ہے، راشن کی تھیلیاں بنا کے اخبار میں تصویریں اور بینر لگایا جا رہا ہے، 2 دے کے افطاری کی کرا کے افطاری کا انتظام کر کے نمود و نمائش زکات تقسیم ہو رہی ہے جی۔ اتنے دیر تیرا گندا مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ نے ایک یہ تجھے ایک بہانہ دیا ہے، اس پر کیا احسان ہے؟ اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کیا میرے نبی کی دعا نہیں؟ اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے اور اس کے صدقے سے رمضان دے۔ تم خوب جانتے ہو تمہارے محلے میں بیوائیں کیسے زندگی گزار رہی ہیں، تم خوب جانتے ہو سفید جوڑا پہن کے روزانہ گھر سے نکلتا ہے، اس کے ہاتھ اور دیکھ کہ اس کی کھال بھی چپک گئی ہے، تجھے اس کے چہرے سے نظر نہیں آتا، اسے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی روٹی نہیں ملتی، تو اس کے سفید کپڑوں میں مر گیا، تو لوگوں سے مسئلے پوچھتا ہے اسے زکات دوں کہ نہیں دوں، اسے لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ کبھی رب نے بھی تیرے سے پوچھا کہ ساری رات زنا کر کے آیا ہے، ساری رات تو نے بدماشی کی ہے، تجھے رزق لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟
جس نے ساری رات سجدے میں گزاری اس نے صبح اسے بھی کھلایا، اور جس نے ساری رات شراب کے اڈے پہ گزاری اس نے اسے بھی کھلایا۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، پتہ نہیں کس کس گھر میں یتیم ہوگی۔ اللہ ابا ہوتا تو ہم بھی گوشت روزانہ پکا کے افطاری کا انتظام کرتے، اللہ یا تو دال کا انتظام کوئی نہیں۔ ان یتیموں کے گھر کے اندر، اس بیوہ کے گھر کے اندر مہینے کا راشن پہنچا۔ اللہ کی قسم دعا کے لیے تجھے مسجدوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، تجھے شب قدر میں دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روزانہ جب یتیم افطاری تیرے مال سے کریں گے، عرش عظیم خود بخود ہلے گا، دعائیں خود بخود ہونے لگ جائیں گی۔ چپکے سے راشن کی تھیلی لے کے بیوہ کے دروازے پہ رکھ اور دروازہ بجا دے اور وہاں سے نکل آ، تاکہ یتیم تجھے دیکھ کر روزانہ تجھے سلام نہ کرے۔ لکھ دے اور دے آ، دروازہ کھلے گا، تھیلا پڑا دیکھے گا، اے اللہ کون دیکھ؟ اللہ فرمائے کہ میرے بندوں میں سے دے گیا، اے اللہ جس نے مجھے دیا اس کی نسلوں کی رزق کا انتظام کرتا۔ ایک مہینے پہ اللہ نسلوں کے رزق کا، ایک وقت کی روٹی پہ نسلوں کے رزق کا انتظام، یہ نیکی ہے، یہ نیکی ہے۔ باپ مر گیا دوسرے دن 4 دے کے پکا کے مجمع، یہ کوئی نیکی ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ نیکی ہوگی اپنی جگہ، باپ مر گیا، پتہ نہیں اس علاقوں میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں اتنے بچے پانی کا مٹکا اٹھا کے 2 میل مٹکا بھرنے جاتے ہیں۔ وہ موٹر لگوا، وہ کنواں کھدوا دے، پھر تجھے دعا کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گرمی کے موسم میں پانی گلاس، یہ پانی اندر جائے گا، اتڑیاں ٹھرے گی، عرش عظیم سے خود ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے۔ عید کا دن ہے، آئے گا، کسی یتیم کو کپڑے بنوا دینا، کسی مدرسے کے طالب علم کو کپڑے بنوا دینا، بیوہ بہن کے گھر کو آباد کر دینا۔ اس لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی۔ بیوہ بہن کو کہتے ہیں یہ زکوٰۃ کے پیسے رکھ لے، تو یہ زکوٰۃ کے علاوہ بیوہ بہن کو پیسے دینے آتے ہی نہیں۔ یتیم بھانجے گھر میں آئے تو نے اپنے بیٹوں کے سامنے سے فروٹ اٹھا کے چھپا لیا، یتیم نے نہیں دیکھا، اللہ نے تو تیری حرکت کو دیکھا ہے۔ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کرتے۔ تمہاری بیویاں نہیں بولتی، تم بولتے۔ جب بہن گھر میں آتی پھر منہ اٹھا کے آ گئی، اس کے کان میں گرت پڑ گئی کہ بھائی نے کہا، منہ اٹھا کے آ گئی، اس کے کلیجے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے۔ انہوں نے کہا یہ گھر باپ کا تھا، یہ گھر باپ کا تھا، آج بھائی کہہ رہا منہ اٹھا کے آ گئی ہے۔ خدا